یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پابندیوں کو آج 70 روز ہو گئے ہیں۔ کشمیری گھروں میں محصور، بازار، دکانیں بند اور سڑکیں سنسان پڑی ہیں۔ بھارتی فوج ہر گلی اور نکڑ پر تعینات ہے۔ یوں مقبوضہ کشمیر فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بھارت کے ظالمانہ اور سفاقانہ اقدامات کے باوجود کشمیری عوام تحریک آزادی پر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سری نگر میں نامعلوم افراد گرنیڈ پھینک کر فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں 5 شہری زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج اور پولیس نے گرنیڈ حملے کے بعد علاقے کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیوں کے دوران بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ اور قیمتی سامان لوٹنے کے علاوہ مکینوں پر وحشیانہ تشدد کیا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے ساتھ ہی سخت پابندیوں کے علاوہ مواصلاتی نظام منقطع کر دیا ہے، جس کے بعد سے تاحال لاک ڈاؤن جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں۔ مظلوم کشمیری عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر نے ترکی میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات کر کے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترک صدر نے اس موقع پر کہا، ترکی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا، جہاں خواتین سے جنسی زیادتی، جبر و تشدد کے واقعات عام ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا لاک ڈاؤن، محاصرہ، قتل و غارت گری، بدترین تشدد اور اندھا دھند گرفتاریاں، پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال، خواتین کے ساتھ دست درازی، گھروں کی توڑ پھوڑ اور معاشی استحصال بھی کشمیریوں کا جذبہ حریت ختم کرنے میں ناکام رہا۔ ان تمام تادیبی حربوں کے باوجود کشمیری اپنی منزل کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سب کریک ڈاؤن میں جیسے ہیں، ہم ہاؤس اریسٹ ہیں اور بولا کہ یہاں 1000 بار رات کے 2 بجے 2:30 بجے سے کنٹینیو فورس آ رہا ہے۔ یہ پورا بلاک کیا ہے ہم نے تاکہ یہ اندر نہ آ سکے۔ کم از کم 4 گلیاں ہیں، یہ چاروں گلیاں بند ہے اور رات بھر یہاں پہ جے کے پولیس اور CRPF اور آرمی آتی ہے، وہ نقصان کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہم ان کو اندر آنے نہیں دیتے۔ ہم رات بھر جاگے رہتے ہیں، یہاں پہ لڑکے ڈٹ کے رہتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ کم از کم 300-400 لوگ ہوتے ہیں۔ جب تک یہاں پہ لڑکے زندہ ہیں تب تک ان کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ پہلے ہی پیلٹ یوز کرتے ہیں، ٹیئر کے شیل یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ بہت سارے یوز کرتے ہیں، پاور شیل یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ فرائیڈے کے دن ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے۔ جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ ہمارا کشمیر کا اپنا مسئلہ ہے۔ جو آگے تھا ان کو ٹارگیٹ بنایا گیا۔ یہ تھے سورا سری نگر کے نوجوان جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔